مناہل میری بیٹی، بس کل سے تم اسکول نہیں جاؤ گی۔ مناہل نے کہا لیکن ماما جان کیوں؟ مناہل کی ماں نے کہا مناہل ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ اب اگر زیادہ نظر لگا کے پڑھے گی تو نظر پہ زیادہ اثر پڑے گا اور دوسری آنکھ سے بھی نظر آنا بند ہو جائے گا۔ مناہل 10ویں کلاس میں پڑھتی تھی جب وہ 9ویں جماعت میں تھی کہ اچانک آنکھوں میں جلن رہنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ایک آنکھ کی روشنی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ مناہل بہت محنتی تھی، ہر سال کلاس میں فرسٹ آتی تھی، لیکن خدا نے نصیب میں کچھ اور لکھا تھا۔ وہ میٹرک بھی پڑھنا چاہتی تھی، لیکن ماں باپ پریشان رہنے لگے کہ ہزاروں ڈاکٹرز کو دکھا دیا لیکن ڈاکٹرز کوئی علاج نہیں کر پا رہے۔ اینک لگ گئی تھی مناہل کو، دوسری آنکھ سے بھی بس 50% نظر آتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ کچھ سال گزرے کہ مناہل کی منگنی اس کی خالہ کے بیٹے سے کی ہوئی تھی بچپن میں، لیکن جب شادی کی بات کی تو یہ کہہ کر خالہ نے جان چھڑوا لی کہ میرا بیٹا نہیں مانتا۔ مناہل نے تو بچپن سے اب تک اپنے کزن میں ہی زندگی بھر کا سفر دیکھا تھا، لیکن نصیب کے کھیل تھے۔ مناہل روتی تھی، یا خدا کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ میرا گناہ کیا تھا؟ مجھ سے آنکھیں لینی تھی تو مجھے بچپن میں ہی دنیا کی یہ رنگینیاں نہ دکھاتے، مجھے خواب نہ دکھاتے، مجھے اپنوں کی آنکھوں میں وہ پیار نہ دکھاتے جو اب بدل گیا ہے۔ جو بھی رشتہ دیکھنے آتا وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتا کہ بیٹی اس کی نظر کا مسئلہ ہے، کیا پتا کل کو جو تھوڑا سا دکھائی دیتا ہے وہ بھی بند ہو جائے۔ ماں بہت روتی تھی، بیٹی کی نصیب سے ڈرنے لگی تھی۔ وہ اس زمانے کو دیکھ رہی تھی، جب وہ دنیا میں نہیں رہیں گی تو ہماری مناہل کا کون خیال رکھے گا؟ سب رشتے بدل جاتے ہیں، کون بے سہارا کو سینے لگاتا ہے، کون کسی کو اپنا کہتا ہے، کون دیکھے گا مناہل کی بے بسی کو، کون سمجھے گا مناہل کے اشاروں کو، کون میری بیٹی کو اپنا کہے گا؟ ماں بہت روتی تھی۔ بیٹیوں کے نصیب کی بہت فکر ہوتی ہے ماں کو۔ باپ کو 6 سال گزر گئے، چھوٹی بہنوں کی شادی ہو گئی، لیکن مناہل وہی گھر بیٹھی خدا سے شکوے بھی چھوڑ دیے، رونا بھی چھوڑ دیا۔ اس کو اب سے 20% نظر آتا تھا، مطلب کہ بس دھندلے ہوئے چہرے نظر آتے تھے۔ مناہل تھی تو بہت خوبصورت، لیکن بس نصیب بے وفا تھے۔ وہ یوں اندھیرے میں اپنی زندگی گزارنے لگی، بے بس ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا علاج تو ممکن ہے اگر کوئی اپنی آنکھ اس کو دے دے۔ اس زمانے میں کوئی کسی مرنے والے کو پانی کا گھونٹ نہیں پلاتا تو آنکھیں کون دے گا مناہل کو؟ 30 سال کی ہو چکی تھی، ماں باپ بوڑھے ہو گئے تھے۔ مناہل کی فکر نے شاید ان کو زیادہ بوڑھا کر دیا تھا۔ مناہل کو بالکل نظر آنا بند ہو چکا تھا۔ اس کے سب خواب کسی دور اندھیرے میں دفن ہو گئے، اس کے سارے جذبات فنا ہو گئے۔ مناہل کی خوشیاں بس اتنی سی تھی کہ کوئی آ کر حال پوچھ لیتا تو مناہل خوش ہو جاتی۔ وہ جیسے زندگی کے دن گزار رہی تھی۔ اسے دنیا میں سے کسی سے اب کوئی واسطہ نہیں تھا، کسی نہ کسی سے دل کی بات کہہ سکتی تھی، نہ کوئی سننے والا تھا۔ ساتھ والے گھر میں شادی تھی، مناہل بس ڈھول کی تھاپ کو سن کر ان کے گھر میں ہونے والی خوشیاں محسوس کر رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں نے کہا جاؤ بیٹا دیکھو تمہارا باپ آیا ہوگا، کتنی بار کہا ہے ٹائم پہ گھر آ جایا کرو۔ مناہل آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دروازے کے پاس گئی۔ دروازہ کھولا کہ ایک لڑکے نے سلام کیا۔ مناہل نے گھبرا کر وعلیکم السلام کہا۔ مناہل نے پوچھا آپ کون؟ وہ لڑکا بولا وہ جی میں ساتھ والے گھر مہمان آیا ہوں، آپ کے گھر سے کچھ سامان لانے کے لیے بھیجا ہے مجھے، جو انہوں نے شاید آپ کی امی کو دیا تھا رکھنے کے لیے۔ لڑکا تو مناہل کی طرف دیکھتا رہا، دل میں خیال آیا کتنی خوبصورت لڑکی ہے، اللہ نے کتنا حسن دیا ہے اس کو۔ مناہل خاموش ہو گئی اور ماما کو آواز دی، ماما جان باہر کوئی آیا ہے۔ ماں نے دیکھا تو پہچان لیا، ارے یہ تو نادیہ کا بیٹا ہے، آ جاؤ بیٹا میں لے کر آتی ہوں۔ علی تو مناہل کو دیکھتا جا رہا تھا، وہ شاید اس کی خوبصورتی میں کہیں ڈوب چکا تھا، لیکن انجان تھا اس حقیقت سے جو اس پہ قیامت گرانے والی تھی۔ اس نے مناہل سے کہا پلیز آپ مجھے پانی لا دیں گی؟ مناہل نے آواز دی ماں یہ پانی مانگ رہا ہے۔ پہلے تو علی نے سوچا بڑی کوئی بدتمیز لڑکی ہے، ماں کو آواز دے رہی ہے، خود پانی لینے نہیں گئی۔ جب ماں پانی لے کر آئی تو بتایا سوری بیٹا یہ مناہل ہے میری بیٹی، اس کو نظر نہیں آتا۔ علی نے کہا نظر نہیں آتا مطلب؟ مناہل کی ماں نے کہا بیٹا اندھی ہے، یہ دیکھ نہیں سکتی۔ علی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی خوبصورت کہ جیسے کوئی سمندر کی گہرائی میں چمکتے ہوئے موتی ہوں، لیکن شاید کہ علی ہار بیٹھا تھا خود کو مناہل کے گھر پر۔
گھر گیا، شادی کی تقریب ختم ہوئی تو علی مناہل کو دیکھنے کے لیے کسی نہ کسی بہانے آ جایا کرتا تھا۔ علی نے اپنی ماں سے بات کی کہ مجھے مناہل سے شادی کرنی ہے۔ علی کی ماں نے غصے میں کہا بکواس نہ کرو، شادی کرنی ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ علی بس ضد رہا، دن گزرتے گئے، علی کی تڑپ بڑھتی گئی۔ علی بس کیسے بھی اب مناہل سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ علی نے کہا میں زہر پی لوں گا اگر میری شادی نہ کروائی تو۔ ماں نے کہا کیسا بے شرم لڑکا ہے۔ اس کے باپ سے بات کی تو باپ نے سمجھایا بیٹا وہ تمہارا خیال نہیں رکھ پائے گی، وہ تمہارا سہارا نہیں بنے گی بلکہ تمہاری زندگی خراب کر دے گی۔ تمہارا جنون چند دنوں کا ہے، بس حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں کسی کی بیٹی کو برباد کرو گے، ساتھ خود کو بھی؟ لیکن علی کہاں کسی کی بات سننے والا تھا۔ علی اپنا کوئی چھوٹا سا بزنس کرتا تھا۔ گھر والوں نے اس کا پاگل پن دیکھا اور وہ مان گئے شادی کے لیے۔ مناہل کی ماں سے بات کی تو مناہل کی ماں نے کہا لیکن آپ کا بیٹا سب جانتے ہوئے بھی؟ علی کی ماں نے کہا اللہ نے اگر ان کا نصیب ایسا لکھا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ خیر شادی ہو گئی۔ مناہل بہت ڈری ہوئی تھی، اس کے دل میں ہزاروں سوال جنم لے رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یا خدا پہلے جینے کی خواہش تھی تم نے سب کچھ ختم کر دیا، اب مرنے کی خواہش تھی تو زندگی کی طرف لے آئے ہو، کیسے امتحان تمہارے یا خدا۔ علی کھانستے ہوئے کمرے میں آیا، مناہل خاموش بیٹھی رہی۔ علی پاس آیا، ہاتھ پکڑا، مناہل ڈر سی گئی۔ علی نے کہا مناہل ڈر لگ رہا ہے۔ مناہل خاموش رہی۔ علی نے مناہل کا ہاتھ اپنی آنکھوں کو لگایا اور کہنے لگا آج سے یہ آنکھیں تمہاری ہیں، اٹھو اب چلو میرے ساتھ۔ مناہل نے دھیمی سی آواز میں پوچھا کہاں جانا ہے؟ علی نے کہا چلو وضو کریں، پہلے میرے ساتھ شکرانے کے نفل ادا کریں۔ علی نے اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ پاؤں دھوئے، وضو کروایا اور شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ مناہل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ خدا کیا کر رہا ہے۔ علی نے نماز کے بعد مناہل کی آنکھوں کو چوما اور کہا آج سے تم میری آنکھوں سے دیکھا کرو گی۔ کبھی اس کے سر کے بال سنوارتا تو کبھی اس کے ہاتھوں کو چومتا۔ باتیں کرتے ہوئے سو گیا۔ ولیمہ رسم مکمل ہوئی، سب رشتہ دار باتیں کر رہے تھے علی پاگل ہے، زیادہ دن یہ شادی نہیں رہے گی، دیکھنا 2 مہینے بعد ہی طلاق ہو جائے گی۔ کچھ لڑکیاں علی کو یہ کہتے بھی سنی گئیں کہ اگر علی انتظار کرتا تو میں شادی کروا لیتی علی سے، لیکن علی کو بس مناہل کی محبت کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ علی صبح اٹھتا، ناشتہ بناتا اپنے لیے، مناہل کے لیے، پھر پھول سی خوشبو سے جگاتا، مناہل کو نماز فجر ادا کرتا، پھر ناشتہ ایک ساتھ کرتے۔ علی مناہل کو آہستہ آہستہ گھر کی ہر چیز کہاں رکھی ہے سب بتاتا۔ مناہل بھی سمجھنے لگ گئی تھی۔ علی کا 1 گھنٹہ بھی مناہل سے بات کیے بنا نہیں گزرتا تھا۔ وہ کال کرتا، حال پوچھتا، پیار بھری باتیں کرتا۔ 1 سال ہو گیا تھا شادی کو۔ مناہل بہت خوش رہنے لگی تھی۔ اب مناہل گھر کے کام بھی کرتی تھی، مدد کرواتی تھی علی کی۔ مناہل خدا کا شکر ادا کرتی تھی کہ یا خدا تم بہتر جانتے ہو، ہم کو تو دے تو ناشکرے ہو جاتے ہیں، چھین لے تو شکوے کرتے ہیں، لیکن تو بہتر جاننے والا ہے۔ کبھی چپکے سے آ کر سینے لگا لیتا تو کبھی خاموشی میں ڈرا دیتا۔ دونوں بہت خوش تھے۔ مناہل علی کے سینے پہ سر رکھ کر سوتی تھی، ایک عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ علی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کہا کرتی تھی علی سنا ہے قیامت کے دن اللہ مجھے میری آنکھیں واپس دے دے گا، لیکن اس دن کی دعا کرتی ہوں کہ خدا اور رسول کے بعد سب سے پہلے میں آپ کو دیکھوں، میری آنکھیں سب سے پہلے آپ کو دیکھیں۔ علی مسکرا دیتا تھا، پاگل سی ہو تم، پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہو۔ ایک دن علی گھر پہ نہیں تھا، مناہل چھت پر تھی، بارش ہو رہی تھی بہت زور سے۔ مناہل شاید چھت سے کپڑے اتارنے گئی تھی۔ نصیب نے عجیب کھیل کھیلنا تھا، درد شاید ابھی باقی تھے۔ مناہل چھت پہ تھی کہ پاؤں پھسلا اور چھت سے گر کے بے ہوش ہو گئی۔ محلے والوں نے ہسپتال پہنچایا، علی کو کال کی۔ علی پاگل سا ہو گیا، سب کچھ چھوڑ کر وہ ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹرز نے کہا دماغ میں چوٹ لگی ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے، دعا کریں بس، آپریشن کرنا ہوگا ایمرجنسی۔ علی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا ڈاکٹر صاحب پلیز میری مناہل کو بچا لیں۔ ڈاکٹر نے حوصلہ دیا اور چلا گیا۔ علی بے بس بیٹھا مناہل کی تصویر نکالے، چوم کر کہنے لگا مناہل مجھے دغا نہ دینا، مجھ سے بے وفائی نہ کرنا، تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ دیکھو مناہل کل ہم اپنا گھر لے رہے ہیں، مناہل تم نے کہا تھا کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑو گی۔ آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا یا اللہ مجھے میری مناہل واپس دے دو، میری مناہل مجھ سے نہ لینا۔ اس کی محبت کی تڑپ پہ شاید خدا کو بھی ترس آ گیا۔
4 گھنٹے کے آپریشن کے بعد ڈاکٹر باہر آئے، بہت خوش تھے، کہنے لگے مبارک ہو مسٹر، شاید آپ کی بیوی پہلے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ آپریشن کے دوران ہم نے دیکھا کہ لینس ٹھیک نہیں تھے، چھوٹے سے آپریشن سے ٹھیک کر دیے، شاید کہ اب دیکھنے لگے۔ ہوش آیا تو 2 دن بعد آنکھوں سے پٹی اتاری تو اللہ نے اپنا معجزہ دکھایا اور مناہل کو نظر آنے لگا۔ علی نے مناہل کو سینے سے لگا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوستو، ہم سفر وہی ہوتا ہے جو ہر حالات میں اپنے جیون ساتھی کا وفادار رہے، ورنہ ہم سفر تو جانور بھی ایک دوسرے کے ہوتے ہیں۔ دوستو، علی کی اس محبت کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔